جب آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں گے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام تو وہ ہوگا جو اس فرقے کے معتقدات ہیں، انہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کو کیا سمجھو گے؟ یہ تھی وہ مشکل، اور فرقہ پھر ایک نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 72 اور ویسے 72,000۔ تو قرآن کس طرح سمجھ میں آئے؟ یہ دشواری تھی جس کے ماتحت کہا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور کچھ پارسل کر کے مردوں کو پہنچا دیا کرو، بس اس کا مصرف یہ رہ گیا، بس وہاں تو یہ ہوا۔ باقی رہا قرآن سے اسلام متعین کرنا، عقائد متعین کرنا، زندگی کے مقاصد متعین کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ روایات نے، فقہ نے، تفاسیر نے وہ کر دیا، وہ تمہارے فرقے نے کر دیا ہے تمہارے لیے، یوں کہیے نا۔ اب اسی فرقے بندی کے کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے تو معاف فرمائیے، میں کسی خاص فرقے کے خلاف یا کوئی تنقید نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ کے آئیے تو اسی قرآن سے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اسی قرآن سے وضو میں پانی کے پاؤں دھونے کا بھی آپ کو مل جائے گا، اگر آپ اس طرح سے سننی ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا بھی مل جائے گا اگر آپ دوسرے فرقے سے متعلق ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں متضاد بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ محسوس سی بات ہے کہ پاؤں دھویا جائے یا مسح کیا جائے، دونوں کو قرآن سے یہ مل رہا، کوئی عقیدے کا تضاد نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب کچھ یوں تعویل سی کر لیجیے، محسوس چیز ہے، دھونا یا مسح کرنا، چھونا، دونوں کو مل جائے گا۔ یہ کوئی فرقہ بھی یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں قرآن کے خلاف عقائد رکھتا ہوں، تو قرآن سے باہر کم از کم 72 قسم کے عقائد مل جاتے ہیں نا پھر ان کو۔ یہ کیوں مل جاتے ہیں؟ پہلے سے اپنے عقائد و نظریات کو ذہن میں محکم طور پر رکھ کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، پھر وہ جس طرح سے ملتے ہیں ہم سے پوچھئے جنہوں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ کیسے کیسے پھر قرآن کو اپنے ان تصورات کے تابع کیسے لاتے ہیں، ان کے تابع لاتے ہیں قرآن کو۔ ہنسی آتی ہے عزیزان من، مذاق انگیز صورت بعض کیا اکثر اوقات ہو جاتی ہے یہ، لیکن عقیدہ ہے انسان کا، وہ اسی کے اوپر جھومتے، قطعاً نہیں سمجھ میں آ سکے گا۔ عزیزان من یہ سن رکھیے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کے ہاں کوئی اسلامی نظام قائم ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف ان تمام تصورات کو الگ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ اولی شرط ہے قرآن کی، انہو، شہادت میں پیش کر رہا ہوں میں اجرام فلکی کو کہ یہ قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ان کی سمجھ میں صرف آ سکے گا۔ اقبال کے الفاظ میں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، آپ دیکھیے کہ اسی طرح فرقہ بندی کو کیسے معتاد کرتا ہے۔ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک، صبغۃ اللہ ونحن، ایک ہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے، وہ رنگ اس وقت چڑھے گا جو پہلے دماغ رنگین نہیں ہوگا، پہلے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ نہیں آئے گا، اس کو دھونا پڑے گا پہلے سے۔ سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ عزیزان من، جب تک لا الہ، ان بتوں کو نہ نکالیں گے آپ حریم کعبہ سے، اپنے قلب اور دماغ کے قبلہ سے، کعبے سے،
اس وقت تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تاریخ بتاتی ہے کعبے میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پہلے سے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال باہر نہیں کیا تھا. وہ تو محسوس بت تھے، پتہ چل گیا کہ رکھے ہیں، پتہ چل گیا باہر ہیں. یہ جو دماغوں کے اندر چمٹے ہوئے بت ہیں. دارالعلوم دیوبند کے تذکرہ میں یہ چیز جو تبصرہ آیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک قرآن کی جو تفسیریں عام طور پر یا ترجمے بھی کیے گئے تھے وہ عام طور پر شافعی نقطہ نگاہ سے، مالکی نقطہ نگاہ سے کیے گئے تھے. ہم پڑھنے پہ مجبور تھے، کیا کرتے، پڑھا جاتا. للہ الحمد کہ اب ایک خالص حنفی نقطہ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ آ گیا. قرآن کا حنفی ترجمہ. چلے ہیں قرآن سمجھنے، بڑے خوش تھے. قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ جب ان کے سامنے خدائے واحد کا ذکر کرو تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا کرو ہم یستبشرون، باتیں کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ، حنفی ترجمہ جناب. جی جشن منا رہے ہیں. حنفی ترجمہ، شافعی ترجمہ، قرآن سمجھنے جا رہے ہیں. وہ قرآن تو یہ کہتا جی باوضو ہے ہم. وہ تو حکم ہوگی نہیں، تعمیل. لا یمسہ الا المطہرون. نہیں عزیزان من، عشق کا تقاضا با سایہ ترا نمی پسندم. عشق است تو ہزار بدگمانی. توحید یہ میں تو تیرے ساتھ تیرا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عشق کی بدگمانیوں کو تم کیا جانو. توحید خالص والا تو اس کے ساتھ اس کے سایہ کو بھی پسند نہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ سب کیوں ہے ایسا یہ قرآن؟ اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین. اس رب کی طرف سے ہے جو کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا، کسی نسل کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے. عالمین کا جو رب ہے اس کی دی ہوئی کتاب کے اندر تفرقے کے کیا معنی صاحب؟ کہ وہ حنفی کا ہو اور وہ شافعی کا ہو. وہ تو عالمین کے لیے ہے قرآن. جو ہے تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوا بتدریج آیا ہوا اور پھر جمع ہو گیا ایک. یہ ہے قرآن. فلا اقسم بما هو واقع النجم. میں ستاروں کی گردش کو شہادت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے قرآن.